بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی معرفہ اور نکرہ کی. تو معرفہ کے ساتھ قسموں کی مطلب بات مکمل ہو گئی تھی. یعنی ہم نے یہاں تک کل مختصراً عرض کر دیتا ہوں. ہم نے کتنی چیزیں حل کر لی ہیں. اسم کی علامتیں حل کر لی ہیں، یعنی اسم کی پہچان کر لی، فعل کی پہچان کر لی، نکرہ کی حرف کی پہچان کر لی، معرفہ کی کر لی. آج ہم نے نکرہ کو کرنا ہے. جی میری آواز آ رہی جی سب کو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا؟ جی بتلائیے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ رہا؟ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نکرہ. نکرہ کی تعریف کو یاد رکھیے گا. نکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہی سمجھ جو کسی خاص چیز کے لیے نہ ہو. جی اچھا، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو اس کی پہچان کے لیے آسان آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی آسان پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں، دیکھیے جب میں آپ کو پہلے بھی مثال سے کیا تھا، پھر دوبارہ اس سے سمجھا دیتا ہوں، وہ سمجھنا آسان ہوگا. جب آپ مخصوص کسی کو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مخصوص کسی کو کرنا چاہتے ہیں مطلب کہ جیسے گھر کے 10 فرد ہیں، آپ کسی ایک کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں زید آ جائیں باقی نہ آئیں، جی، یا فاطمہ آ جائیں باقی نہ آئیں، ٹھیک ہے. تو یوں ہی اب یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کے لیے سلسلے میں کیا ہے؟ معرفہ کی 7 قسمیں بتا دوں کہ معرفہ کی یہ 7 قسمیں ہیں. اگر معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی لفظ نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اسم ہو تو وہ نکرہ ہوگا. غور کیجئے گا، پہچان جتنی آپ توجہ سے پہچان کو سمجھیں گے، مثال ایک بھی کر لیں گی توجہ سے، وہ حل ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی ذہن میں بیٹھے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں نے کیا عرض کیا کہ معرفہ کے 7 قسمیں بتا دیں. معرفہ کے 7 قسموں میں سے اگر کوئی لفظ اسم ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے. اور یہی پہچان ہم نے یاد رکھنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، تیسری مرتبہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیے معرفہ نکرہ بنیادی طور پر آپ نے دیکھا عموم اور خصوص کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم کی. تو معلوم ہوا کہ معرفہ بھی اسم ہی ہوگا اور نکرہ بھی اسم ہی ہوگا. اچھا بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اچھا جی، اچھا یہ بات ذہن میں آ گئی. تو جو معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہ ہو وہ نکرہ ہے. جو معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہ ہو وہ نکرہ. اب مثال کی طرح میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جیسے رجل، اب یہ نہ، اب ایک ایک کو کیجیے، ایک ایک کو، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو. یہ دیکھیے نہ یہ علم ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں، متعین شخص کا نام نہیں ہے. اچھا، نہ یہ اس میں ضمیر میں سے ہے، نہ یہ اس میں موصولہ میں سے ہے، نہ یہ اس میں اشارہ میں سے ہے، نہ یہ معرف باللام ہے. جی، اور جی یہ 5 قسمیں ہم نے کی تھی، باقی 2 ہیں وہ ہم آئندہ چل کے کریں گے. تو یاد رکھیے گا، نہ یہ اس میں ضمیر، نہ علم، نہ اس میں اشارہ، نہ اس میں موصول، نہ معرف باللام. تو یہ کیا ہوگا؟ نکرہ ہے. اب دیکھیے اب ہم آگے وہ مثالوں میں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی لیکن خانہ اگر آپ یوں ہی اس طرز پہ رکھ کے حل کریں گے، آپ کے لیے انشاءاللہ حل کرنا آسان ہوگا. اور مجھے لگتا ہے پہلے سے بہت شوق کم ہو گیا خواتین کا، کہ اب تو لکھنے والے بھی کم ہیں اور حاضر ہونے والے بھی کم ہیں. اور میرا خیال ہے اچھا، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے نا، ایک تو عذر ہو، بہت زیادہ عذر ہو کہ بھئی مطلب کہ ہم کلاس اس وقت لے ہی نہیں سکتے، وہ الگ سے چیز ہے، ریکارڈنگ سن لیں گے. وہ یاد رکھیں کہ جو کلاس کا ایک ماحول ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ہی اثر ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس لیے مجھے خاتون نے کہا تھا کہ صرف کب شروع کر لیں. میں نے کہا جی پہلے نحو کا دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے نہیں. تو بہرحال آپ کوشش کریں کہ خود بھی وقت پہ کوشش کریں، اور جو جتنی بھی خواتین اس میں شامل ہیں، اب تقریباً 110 خواتین شامل ہیں، ٹھیک ہے. اب 110 خواتین میں اگر آدھی خواتین بھی شامل ہوں سبق میں تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے.
تو اب یہ میں نے عرض کیا تھا کہ معرفہ کون سا ہوگا جی، کہ جو 7 قسموں میں سے ہو، اور نکرہ کون سا ہوگا جو 7 قسموں میں سے نہیں ہوگا، شرط یہ کہ وہ اسم و نکرہ ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ اب ہم کر لیتے ہیں اس کو سورہ ناس میں، سورہ ناس میں تو ہم نے گزر، یعنی اس میں کوئی بظاہر ایسا لفظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ غاسقن، غاسقن، یہ دیکھیے اب یہ اس لفظ کو حل کیجئے۔ غاسقن اسم ہے، کیوں؟ کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ اب ایک لفظ اچھی طرح غور کیجئے کہ دیکھیں معرفہ نکرہ میں سے اب ہم نے دیکھا معرفہ کون سا ہوگا جو 7 قسموں میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور نکرہ وہ ہوگا جو 7 قسموں میں سے نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ اب ہم نے دیکھا نہ یہ نام ہے، جی نہ یہ نام ہے، جی اچھا نہ یہ نام ہے، ایک بات۔ دوسری چیز نہ یہ کیا ہے علم ہے، نہ علم نام ایک ہی چیز ہے، نہ یہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، نہ یہ معرف باللام ہے، نہ یہ اس میں ضمیر ہے، تو یہ کیا نکرہ ہے، معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے جی؟ اچھا اچھا، اسی طرح حاسدن، اب یہ حاسدن کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا اسم ہے، کیوں کہ نکرہ ہے، اور آخر میں تنوین ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے جی؟ تو اب دیکھیے دوبارہ دیکھیے اس میں کہ جی اب ہم نے کس طرح حل کیا تھا، یہاں پہ لے کے آئے اس خانے میں، اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جی پہلی چیز غاسقین کو دیکھیں، لفظ کی جگہ پہ لکھا اسم، کیوں آخر میں تنوین ہے۔ معرفہ ہے یا نکیرہ، ہم نے دیکھا کہ معرفہ کی 5 قسموں میں سے نہیں ہے، تو ہم نے کیا کہا ہے کہ نکیرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ اور معرفہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، حل کر چکے ہیں کہ بھئی 7 قسمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، معرفہ کی 7 قسموں میں سے جو قسم ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی لکھ سکتے ہیں عالم بھی جی، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے عالم ہے۔ تو بہرحال اب آگے غور کیجئے، جو امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جی۔ جی اب دیکھیے اب اگلی آگے چلیے جی، بات ذہن میں آ رہی ہے نا جی؟ اب جی بتلائیے گا، یہ چل رہا ہے یا نہیں؟ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو معرفہ کی 7 قسموں میں سے اصل میں مجھے تھوڑا سا پہلے دفعہ ہی تجربہ، اس لیے کہ اس طرح کے میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ کمی بیشی ہو تو اب ایک نے بتایا کہ انمیوٹ کہاں سے کرنا، تو انشاءاللہ آئندہ سے اس کا بھی وہ ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق یہ ہو گیا جی۔ اب آگے دیکھیں قل هو اللہ احد، 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 اب دیکھیے یہ اسم ہے کیونکہ آخر میں تنوین ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے؟ نکرہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے نہیں۔ جی آپ لوگوں کو یہ پختہ ہو گیا نا جی؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا یہ چیز فعل میں نہیں دیکھنی، یہ چیز فعل میں نہیں دیکھنی، یاد رکھیے گا، کیوں کہ معرفہ نکرہ اسم کی قسمیں ہیں، نہ فعل کی ہے نہ حرف کی، کیونکہ جب میں خود تکرار کرواتا ہوں نا، مطلب پوچھتا ہوں، تو پھر اس میں وہ زیادہ میں اس لیے میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ فعل معرفہ نکرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فعل مذکر مؤنث نہیں ہوتا، ہم نہیں، اسی طرح فعل مذکر مؤنث وہ تو آگے چلیں گے، اسی طرح حرف بھی معرفہ نکرہ نہیں ہوگا۔ معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، اس کو بنیادی طور پر آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے۔ پھر معرفہ میں 7 قسمیں، نکرہ میں ان 7 قسموں میں سے نہیں ہے۔ اب آپ جتنا بھی آپ غور و فکر کریں گی قرآنی آیات میں، تو آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہوتی جائے گی۔ دیکھیے لہا بن، ٹھیک ہے، اسی طرح نارن، حبل، مسدن، یعنی جہاں پر بھی معرفہ، جہاں پر بھی معرفہ کی کوئی قسم نہیں ہے وہ نکرہ ہو، شرط یہ کہ وہ لفظ اسم ہو۔ جو اسم بھی معرفہ کے 7 قسموں میں سے نہیں ہے وہ لفظ کیا ہوگا؟
اسم ہوگا معرفہ کے ساتھ وہ نکیرہ ہوگا معرفہ کے ساتھ اسموں میں سے نہیں. تو الحمدللہ ہماری یہ بات اگرچہ مختصراً ہوئی ہے آج، اور جو ہے نا اس کو انشاءاللہ آئندہ سے اور مزید بہتر ہوگا کہ اس چیز کا جو مائک کا میوٹ ہونا تھا یہ مجھے پتہ چل گیا، اب انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو بات یہ ہے، اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہماری اسم فعل حرف کی پہچان ہو گئی ہے اور معرفہ نکرہ کی پہچان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو ہے نا میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم کمزور ہیں اور ان چیزوں میں اتنا وہ تجربہ بھی نہیں، اس لیے آپ نے اصل چیز کو دیکھنا ہے. مختصراً بھی ہو جائے، تفصیلاً ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ وہ مفید ہوگی. اللہ تعالی ہمیں جو ہے نا مطلب صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مطلب اس کو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.